مسجد کے مینار سے اعلان ہوا کہ کل پہلا روزہ ہے تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، جوانوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور بوڑھی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ ہر گھر میں چراغ روشن ہو گئے اور دلوں میں عبادت کی روشنی جاگ اٹھی۔ یوں لگا جیسے پورا گاؤں ایک دل بن کر دھڑک رہا ہو۔ گاؤں کے بیچوں بیچ رہنے والی بوڑھی اماں سب سے زیادہ خوش تھیں۔ ان کے سفید بال چاندنی میں چمک رہے تھے اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ وہ ہر سال سب کو اکٹھا کر کے اجتماعی سحری کروانے کی روایت زندہ رکھتی تھیں۔ ان کی آواز میں شفقت تھی اور لہجے میں دعا کی مٹھاس۔ وہ کہتی تھیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے اس سال بھی انہوں نے اعلان کیا کہ سحری سب مل کر بنائیں گے۔ گاؤں والوں نے دل سے ان کی بات مان لی۔ رات کے آخری پہر جب اندھیرا گہرا تھا تو اماں سب سے پہلے جاگ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ پھر بڑے صحن میں چولہے جلانے کا انتظام کرنے لگیں۔ کچھ عورتیں آٹا گوندنے لگیں اور کچھ چاول چننے بیٹھ گئیں۔ مرد حضرات لکڑیاں جمع کر کے آگ تیز کرنے لگے۔ ہر طرف ہلکی روشنی اور خوشبو پھیلنے لگی۔ سحری کی تیاری پورے جوش سے شروع ہوئی۔ ایک طرف بڑے دیگچے میں دودھ گرم ہو رہا تھا، دوسری طرف پراٹھوں کے لیے آٹا نرم گوندھا جا رہا تھا۔ اماں خود نمک اور اجوائن کی مقدار دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہر لڑکی کو سمجھا رہی تھیں کہ آٹا زیادہ سخت نہ ہو۔ ان کی نگرانی میں ہر چیز ترتیب سے ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں دال دھو کر بھگوئی جا رہی تھی تاکہ ہلکی سی چنا دال کی سالن بن سکے۔ اماں نے کہا کہ سحری میں زیادہ مرچ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہلدی کی چٹکی ڈالی اور ہلکی آنچ پر پکنے دیا۔ ساتھ ہی دیسی گھی میں زیرہ تڑکا لگا۔ خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی۔ سب نے مسکرا کر اماں کو دیکھا۔ پراٹھے بنانے کا مرحلہ آیا تو اماں نے خود بیلن اٹھا لیا۔ وہ گول گول پیڑے بناتی اور ہلکے ہاتھ سے بیلتی جاتی۔ توا گرم تھا اور گھی کی ہلکی سی تہ لگائی گئی۔ پراٹھے سنہری ہونے لگے تو بچوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ اماں نے کہا، ابھی آذان نہیں ہوئی، صبر کرو۔ سب نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ سحری کے دسترخوان پر کھجوریں، پراٹھے، دال، ابلا انڈا اور دودھ رکھا گیا۔ اماں نے سب کو اکٹھا بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس گاؤں کو سلامت رکھ۔ آذان سے پہلے سب نے پانی پی لیا۔ پھر فجر کی اذان گونجی تو سب مسجد کی طرف چل پڑے۔ گاؤں کی فضا نور سے بھر گئی۔ فجر کی نماز میں مرد صفوں میں کھڑے تھے اور دلوں میں خشوع تھا۔ امام صاحب نے لمبی قرات کی اور سب خاموشی سے سنتے رہے۔ عورتیں گھروں میں نماز ادا کر رہی تھیں۔ نماز کے بعد سب نے ذکر کیا۔ اماں مسجد کے دروازے پر کھڑی سب کو دعائیں دے رہی تھیں۔ سورج آہستہ آہستہ نکل آیا۔ صبح کے وقت گاؤں میں سکون تھا، مگر روزے کی نیت نے سب کو مضبوط رکھا۔ بچے قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، جوان کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے، عورتیں گھر سمیٹنے لگیں۔ اماں ہر گھر جا کر حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، پہلا روزہ صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ دوپہر کی گرمی بڑھنے لگی تو پیاس بھی بڑھ گئی۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں کے چہرے پسینے سے تر تھے، مگر کسی نے شکایت نہ کی۔ اماں نے مسجد میں ٹھنڈا پانی رکھوا دیا تاکہ غیر روزہ دار مسافر استعمال کر سکیں۔ وہ خود تسبیح پڑھتی رہیں۔ ان کا یقین سب کو طاقت دے رہا تھا۔ مسجد میں صفیں دوبارہ سج گئی۔ امام صاحب نے صبر اور شکر پر بیان دیا۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ نماز کے بعد سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اماں نے آمین کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ عصر تک بھوک شدت اختیار کرنے لگی۔ بچے تھک گئے تھے، مگر اماں نے کہانی سنائی کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے۔ سب بچوں نے غور سے سنا۔ ان کے چہروں پر نیا حوصلہ آ گیا۔ اماں کی باتوں میں اثر تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ عصر کے بعد افطاری کی تیاری شروع ہوئی۔ سب نے طے کیا کہ آج بھی افطاری اجتماعی ہوگی۔ صحن میں بڑے برتن رکھے گئے، چنے ابالے گئے اور فروٹ کاٹنے کے لیے لڑکیاں بیٹھ گئیں۔ اماں نے سب کو ترتیب سے کام دیا۔ ہر کوئی خوشی سے مصروف تھا۔ پکوڑوں کے لیے بیسن ایک بڑے پیالے میں ڈالا گیا۔ اماں نے 2 کپ بیسن میں 1 چائے کا چمچ نمک ڈالا، آدھا چمچ لال مرچ اور آدھا چمچ ہلدی شامل کی۔ باریک کٹی ہری مرچ اور ہرا دھنیا بھی ملایا۔ پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گاڑھا گھول تیار کیا۔ انہوں نے کہا، گھول نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑھا۔ آلو اور پیاز باریک پتلے قتلے میں کاٹے گئے۔ اماں نے بتایا کہ آلو زیادہ موٹے نہ ہوں تاکہ اندر سے کچے نہ رہیں۔
प्याज के लच्छे अलग रखे गए, कुछ पालक के पत्ते भी धोकर शामिल किए गए। सब सब्जियों को बेसन के घोल में अच्छी तरह लिपेटा गया। घोल हर टुकड़े पर बराबर लगना चाहिए। कढ़ाई में तेल डाला गया और दरमियानी आंच पर गर्म किया गया। अम्मा ने एक कतरा घोल डालकर देखा कि तेल तैयार है या नहीं। जब कतरा फौरन ऊपर आ गया तो उन्होंने चम्मच से पकोड़े डालने शुरू किए। उन्होंने कहा, एक वक्त में ज्यादा न डालना वरना पकोड़े नरम हो जाएंगे। सब गौर से देख रहे थे। पकोड़े सुनहरी होने लगे तो अम्मा ने आंच हल्की कर दी। उन्होंने उन्हें पलट पलट कर बराबर तला। जब क्रिस्पी हो गए तो कागज पर निकाल लिया। ऊपर से हल्का सा चाट मसाला छिड़का गया। खुशबू से सब बेकरार हो गए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, सब्र का फल मीठा होता है। इफ्तारी के दस्तरख्वान पर खजूरें, शरबत, फ्रूट चाट, चने और क्रिस्पी पकौड़े सजे। सब मस्जिद के सहन में बैठ गए। बच्चे बेसब्री से आज़ान का इंतजार कर रहे थे। अम्मा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हर आंख में उम्मीद थी। फिजा खामोश हो गई। जैसे ही मगरिब की आज़ान हुई, सबने पहले खजूर खाई, फिर पानी का घूंट पिया। थके चेहरे खिल उठे। पकौड़ों की खस्ता आवाज़ सुनाई दी। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मगरिब की नमाज अदा की गई तो दिल और भी मुतमईन हो गए। नमाज के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाया। बच्चे पकौड़ों की तारीफ कर रहे थे। अम्मा हंसकर कह रही थी कि राज सब्र और सही आंच में है। सबने उनकी बात याद रखी। गांव में मोहब्बत की फिजा थी। रात के खाने में हल्की सी सब्जी और रोटी रखी गई। किसी ने ज्यादा खाने की कोशिश न की। सब जानते थे कि इबादत का महीना है। इशा की आज़ान हुई तो मस्जिद भर गई। इमाम साहब ने तरावीह शुरू की। कुरान की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजने लगी। तरावीह में बूढ़ी अम्मा भी कुर्सी पर बैठकर शामिल हुईं। उनके होठों पर जिक्र जारी था। बच्चे खामोशी से सफ में खड़े थे। हर रकत में खुशू बढ़ता जा रहा था। कुरान की आयात दिलों को नर्म कर रही थीं। गांव का माहौल नूरानी हो गया। तरावीह के बाद सब सहन में बैठ गए। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अम्मा ने सबको नसीहत की कि रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये दिल साफ करने का महीना है। सब ने सर झुकाकर सुना। हवा में अजीब सी तमानियत थी। रात गहरी हुई तो लोग घरों को लौटने लगे। अम्मा ने हर एक को दुआ दी। बच्चों के सरों पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कल भी ऐसे ही मिलकर सहरी करेंगे। सब ने खुशी से हाँ कहा। गांव एक खानदान लग रहा था। घर पहुंचकर सब ने सोने से पहले शुक्र अदा किया। पहला रोज़ा मुकम्मल हो चुका था। जिस्म थका था मगर दिल मुतमईन था। अम्मा अपनी चारपाई पर लेटकर मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में इत्मीनान था। अगली सहरी की नियत करते हुए सब सो गए। चांदनी अब भी सहन में बिखरी थी। हवा में पकौड़ों की हल्की खुशबू बाकी थी। मस्जिद का मीनार खामोश मगर बावकार खड़ा था। गांव एक नई रूहानी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। इस पहले रोजे ने सबको बदल दिया था। बच्चों ने सब्र सीखा, जवानों ने शुक्र सीखा, औरतों ने खिदमत की कद्र जानी, मर्दों ने इत्तेहाद की ताकत पहचानी और बूढ़ी अम्मा ने सबको जोड़ दिया। आखिर में सब ने यही समझा कि रमज़ान का असल हुस्न इज्तिमा में है। जब दिल मिल जाए तो खाना भी मीठा लगता है। जब नीयत साफ हो तो थकन भी इबादत बन जाती है। जब बुजुर्गों की दुआ शामिल हो तो घर जन्नत बन जाता है। पहला रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का पैगाम है।